السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین محترم، مسلم فاتحین کے عظیم کارناموں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جس انسان کی زندگی کا مشاہدہ کریں گے وہ شخص کے قرآن پاک کی قرات پر جس کی آنکھیں نم آلود ہو جاتی اور جس کے وجود پر رکت طاری ہو جاتی، جذبہ جہاد سے معمور اس کا فولادی مگر نحیف وجود ہمہ وقت متحرک رہتا، جس نے چند مہینوں میں بیت المقدس پر دشمنوں کے قبضے کا خاتمہ کر کے قبلہ اول میں محمدی علم گاڑ دیا۔ وہ بردبار، متحمل مزاج، سخت جان اور دعوے کا پکا مسلم مجاہد تھا۔ تاریخ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس کا ذکر مورخین ہمیشہ احترام اور محبت سے کرتے رہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بغداد اور موصل کے درمیان واقع ایک گاؤں میں 532 ہجری کو پیدا ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا والد نجم الدین ایوب کرد قبیلے کا سردار بھی تھا اور عباسی خلفاء کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس عمر میں قاہرہ پہنچے تو اس وقت یہ شہر تباہی و بربادی کی ایک زندہ تصویر تھی۔ آتش زدہ، طاعون زدہ اور گندے پانی کے جوہڑوں کے سبب یہ شہر زبوں-حالی کی ایک بھولی بسری یاد تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت بھی مطالعے میں مصروف رہتے کہ جس وقت ان کے دوست اور ان کے رفیق محلات کو لوٹنے میں مصروف ہوتے۔ جس وقت عرب شیوخ اور ترک زادے منڈی میں فروخت ہونے والی سفید فام کنیزوں کو بے باک آنکھوں سے تکتے، اس وقت بھی صلاح الدین ایوبی اپنے کاموں میں مصروف رہتے، یا مطالعہ کر رہے ہوتے یا پھر اپنے دفتری امور نپٹا رہے ہوتے۔ مسلمانوں کی بہت سی خانہ جنگیوں سے فائدہ اٹھا کر عیسائی بادشاہ مسلمانوں کے قافلوں کو تنگ کرتا۔ حجاج کے قافلے جب حج کرنے جا رہے ہوتے تو وہ ان کارواں کو لوٹ لیتا، حاجیوں کو قتل کر دیتا اور جو خواتین اور بچے بچ جاتے ان لوگوں کو قیدی بنا لیتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بارہا بادشاہ بالڈون کو اس کی شکایت کی، لیکن بادشاہ نے اس پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی سال کی خون ریز لڑائیوں کے بعد 17 ربیع الاول سن 583 ہجری کو بروز جمعۃ المبارک بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو انہوں نے 92 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اور عیسائیوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ جو کچھ ان کے بزرگوں نے 92 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا، آج سلطان بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجوں کے علاوہ جتنے بھی عیسائی تھے ان سب کو 10 دینار فی مرد، 5 دینار فی عورت اور 2 دینار فی بچہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور وہ سب لوگ یروشلم چھوڑ کر نکل گئے۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو کہ شیر دل کہلاتا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے فرانس کے حکمرانوں اور مذہبی رہنماؤں سے بے تحاشا روپیہ پیسہ اور اسلحہ لے کر آیا تاکہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا نام و نشان ہی ختم کر دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ایک عظیم قائد کے روپ میں سامنے آیا اور اس کے حملوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بے تحاشا حملوں سے صلیبی افواج میں بددلی سی پھیل گئی اور قریب تھا کہ دشمن ہار جاتا۔ سلطان کو پتہ چلا کہ رچرڈ بیمار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتے تو اس ٹائم حملہ کر کے صلیبی فوجوں کو شکست فاش دے دیتے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ روک دی اور اپنے بہترین معالج کو اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کا علاج کرے۔ رچرڈ کے باڈی گارڈ کو شک پہنچا کہ کہیں یہ سلطان کے حکم پر رچرڈ کو زہر دینے نہ آیا ہو، لیکن رچرڈ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے باڈی گارڈ کو کہا کہ اسے آنے دو، سلطان صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ضرور ہے لیکن بزدل نہیں ہے، وہ 2 بدو تو میرا مقابلہ کرے گا لیکن چھپ کر وار نہیں کرے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اور عیسائی بادشاہ رچرڈ کے درمیان جنگ جاری تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ عیسائی بادشاہ رچرڈ اپنے گھوڑے پر سوار ہے کہ یکایک ایک تیر آتا ہے اور اس کے گھوڑے کے سینے میں لگتا ہے اور اس کا گھوڑا فوراً زمین پر گر کر ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن رچرڈ ہار نہیں مانتا بلکہ وہ گھوڑے سے اتر کر پیدل جنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھتے ہیں اور فوراً ہی ایک بہترین عربی نسل کا گھوڑا رچرڈ کے پاس بھجواتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے اور دونوں فوجیں واپس اپنے خیموں میں آتی ہیں تو یہ آج والا واقعہ جو رونما ہوا وہ واقعہ رچرڈ اپنے سپہ سالاروں کو سناتا ہے، تو اس کے سپہ سالار پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، تو اس رچرڈ کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً ایک بہترین عربی نسل کا گھوڑا میرے پاس بھجوا دیا۔
پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو کیا تم لوگ مجھے سچ بتاؤ گے کہ ہم ایک ایسے سلطان سے لڑ رہے ہیں کہ جس کا اخلاق دشمن کے ساتھ بھی اتنا بہترین ہے؟ تو وہ اپنے سپہ سالاروں کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو کچھ بھی کہو، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہم ایسے بندے سے نہیں جیت سکتے کہ جس کا اخلاق اپنے دشمن کے ساتھ بھی اتنا بہترین ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عمر کے 20 سال جہاد میں گزارے۔ اس کے شوق شہادت نے اسے ساری عمر بے چین اور مضطرب رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1193 عیسوی کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر سن کر دمشق میں صف ماتم بچھ گئی۔ سفید کفن میں ملبوس اس مجاہد کے گرد حفاظ اور قاری قرآن خوانی میں مصروف تھے۔ سلطان کو دمشق کی جامع مسجد کے ملحقہ باغ میں دفن کیا گیا۔ آج بھی جب مؤذن اذان دیتا ہے تو کلمہ گو انسان اس صحن میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ چند دنوں میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔